السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ مجھ سے دور رہو، مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرنا، صوفیہ نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ابراج اس کے کامتے لرزتے وجود کو دیکھ کر دل فریب انداز سے مسکرا دیا۔ اور اگر میں تمہاری بات نہ مانوں تو؟ اس نے صوفیہ کے لٹ کو اپنی انگلی کے گرد گھماتے ہوئے کہا۔ صوفیہ کا چہرہ شرم اور بے بسی کے مارے ٹماٹر کی طرح لال ہو رہا تھا۔ اس نے مضبوطی سے اپنے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے اور انتہائی غصے سے اس مغرور سردار کو دیکھ رہی تھی جو گھر والے اس کے سر پر مسلط کرنا چاہتے تھے۔ بولو، خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ ابراج نے اپنے اور اس کے درمیان فاصلے کو کم کرتے ہوئے کہا۔ صوفیہ کو اپنی جان قدموں کے راستے نکلتے محسوس ہو رہی تھی۔ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو میں دادا جان سے جا کر آپ کی شکایت لگا دوں گی۔ اس نے انگلی اٹھا کر ابراج کو دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ دادا جان کے پاس پہنچنے کے لیے تمہیں پہلے یہاں سے نکلنا ہوگا اور تم اس وقت تک یہاں سے نہیں جا سکتی جب تک میں تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ اس کا لہجہ یکدم ہی بھاری ہو گیا۔ صوفیہ کو ایک دم سے ہی اس پر غصہ آنے لگا۔ اسے وہ لوگ شدید زہر لگتے تھے جو دوسروں پر اپنا حق جتاتے، اور ابراج بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھا۔ میں آپ کی باندی نہیں ہوں جو آپ مجھ پر اس طرح سے حکم چلا رہے ہیں۔ صوفیہ نے ہمت کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ ابراج کے لبوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، تمہارا میرا رشتہ اس سے بہت آگے کا ہے۔ وہ اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے دل فریب انداز سے بولا۔ صوفیہ اس کے لمس کو محسوس کر کے جی جان سے لرز گئی۔ اس نے ابراج کے سینے پر ہاتھ رکھے اور پوری قوت سے اسے پیچھے کی طرف دھکا دینے کی کوشش کی، لیکن وہ شخص اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ میرے کچھ سوالات کے جوابات دو، اس کے بعد تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ اسے دور ہوتا ہوا اطمینان سے صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ وہ اس کے چہرے کو گھور کر رہ گئی۔ آج اس کے کزن کی مہندی تھی، سب لوگ باہر انجوائے کر رہے تھے اور وہ ادھر اس شخص کے چنگل میں پھنس گئی تھی۔ مجھے آپ کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دینا۔ وہ اس کے قریب سے ہو کر نکلنے لگی تھی کہ ابراج نے اس کی بازو پکڑی اور اسے ایک جھٹکے سے صوفے پر بٹھا دیا۔ اس کی آنکھیں یکدم ہی لال ہو گئیں۔ میں تم سے پیار سے بات کر رہا ہوں تو تمہارا حق بنتا ہے کہ پیار سے جواب دو۔ وہ مورل سٹوری تو تمہیں یاد ہی ہوگی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو میں بھی بالکل ویسا ہی انسان ہوں۔ وہ پر اصرار انداز سے بولتا اس کی روح کو فنا کر گیا۔ صوفیہ بے بسی کے مارے اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر بیٹھ گئی اور اپنی انگلیاں چٹکھانے لگی۔ میرا پہلا سوال ہے کہ ہماری شادی پر تم کون سے کلر کا لہنگا بنوا رہی ہو؟ ابراج کے لہجے میں حد سے زیادہ شرارت تھی۔ صوفیہ کو لگا تھا کہ اس کے قدموں سے زمین نکل گئی ہے۔ اس نے بے یقینی سے ابراج کو گھورا، جس کا چہرہ سنجیدہ تھا لیکن آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ کس کی شادی؟ میں سمجھی نہیں۔ اس نے کپکپاتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ ظاہر سی بات ہے، ہم دونوں کی شادی۔ مجھے اپنے لہنگے کا کلر بتاؤ، میں اسی کے مطابق ہی باقی سارا تھیم رکھوں گا۔ صوفیہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا میرے چہرے پر بے وقوف لکھا ہوا ہے؟ اس نے حلق کے بل چلاتے ہوئے کہا۔ ابراج نے اطمینان سے اس کے چہرے کو گھورا اور پھر فوراً سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ صوفیہ کے تو تن بدن میں آگ ہی لگ گئی۔ اسے یہ شخص اسی وجہ سے ہی حد سے زہر لگتا تھا۔ دیکھیں مسٹر ابراج، میں یہاں پر اس وجہ سے نہیں آئی کہ آپ جیسے وڈیرے کا من بھر سکوں۔ میں اپنی چھٹیاں گزارنے آئی ہوں۔ کچھ ہی دنوں میں واپس چلی جاؤں گی۔ وہ دروازے کی طرف پلٹنے ہی لگی تھی جب ابراج کی ٹھنڈی اور کاٹدار آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ مس صوفیہ، تم پر میرا دل آ گیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہیں ہر حال میں میری دسترس میں آنا ہوگا، چاہے خوشی سے آؤ یا پھر ناراض ہو کر، یہ تم پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اب تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ وہ احسان کرنے والے انداز میں بولتا اسے پاؤں ٹینچنے پر مجبور کر گیا۔ صوفیہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ یہ شخص اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ اگر میں نے تم سے شادی کر لی مسٹر ابراج تو میرا بھی نام صوفیہ نہیں۔ میں تم جیسے لوگوں پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ تم سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ میں چوہے مار گولیاں کھا کر مر جاؤں۔ وہ دل ہی دل میں اس کو گالیوں سے نوازتی ہوئی مین ہال میں آ گئی جہاں پر فنکشن ہو رہا تھا۔ وہاں پر پہنچ کر ایک سیکنڈ کے لیے وہ تھوڑی دیر پہلے ہونے والی گستاخیاں بھول گئی تھی۔ ارسل اسے دیکھ کر فوراً سے اس کے پاس بھاگا ہوا آیا۔ تم اتنی دیر سے کہاں پر تھی؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تمہارے اس گھٹیا
وہ بات کرتے کرتے رک گئی۔ کیا کہا تم نے؟ مجھے آواز نہیں آ رہی۔ وہاں پر اچھا خاصا شور تھا، اس لیے ارسل تک اس کی بات نہیں پہنچی۔ صوفیہ نے بھی دل ہی دل میں شکر کا کلمہ پڑھا۔ سب لڑکیاں باہر بیٹھی ڈھولکی بجا رہی تھیں۔ صوفیہ کی آنکھیں چمکنے لگیں، وہ بھی ان میں شامل ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو ابراج اسے انتہائی خوفناک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں زندہ نکل جائے گا۔ صوفیہ کو ایک بار پھر سے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ یا اللہ، یہ وڈیرا میرے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟ آخر میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ بے بسی کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی امی نے اسے سمجھایا بھی تھا کہ گاؤں مت جاؤ، لیکن وہ بضد تھی۔ اسے دادا جان سے ملنا تھا، اور اپنے کزنوں سے بھی اس نے بہت کچھ سن رکھا تھا کہ گاؤں میں انجوائمنٹ کے لیے بہت سی چیزیں موجود ہیں۔ وہ ان سب کو ایکسپیرینس کرنا چاہتی تھی، لیکن اب یہاں پر آ کر اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ صوفیہ کی امی فرحانہ بیگم بھی حویلی کے مردوں کی فطرت سے واقف تھی، جو عورت کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے تھے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ دادا جان نے ایک بار ابراج اور صوفیہ کے رشتے کی بھی بات کی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی مزاج سے واقف تھی۔ انہیں پتا تھا کہ ابراج اور صوفیہ کی کبھی نہیں بن پائے گی، اس لیے انہوں نے اسے ٹوکا تھا۔ لیکن صوفیہ نے ان کے ڈر کو ہنسی میں اڑا دیا تھا کہ امی آپ بے فکر ہو جائیں، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا، اور ویسے بھی یہ 21ویں صدی ہے، کوئی بھی میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا، اور جہاں تک ابراج کا سوال ہے تو اس سے میں اپنے طریقے سے نمٹ لوں گی۔ مگر اب اسے یہ کافی مشکل لگ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد صوفیہ نے اپنی نظریں اٹھائیں تو ابراج نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ صوفیہ نے فوراً ہی گردن پھیر لی۔ ابراج اب کی بار اس کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ صوفیہ، اس نے اونچی آواز میں اس کا نام پکارا تو پاس بیٹھے ہوئے لوگ سوالیہ انداز میں صوفیہ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے، جو ابھی بھی انجان بننے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ لیکن اتنے زیادہ لوگوں کو اپنی جانب متوجہ ہوتا ہوا دیکھ کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑی ہوئی، اور ابراج کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر تیکھے لہجے میں بولی، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کیوں میری جان کا عذاب بن گئے ہو؟ ابھی اور اسی وقت حویلی کے اندر جاؤ۔ وہ اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہوئے عجیب سے انداز میں بولا۔ صوفیہ کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا۔ میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں، اور یہ بات میں نے تمہیں پہلے بھی کلیئر کر دی تھی۔ اگر تم یہ نہیں چاہتی کہ میں سب لوگوں کے سامنے ہاتھ پکڑ کر تمہیں گھسیٹتا ہوا اندر لے کر جاؤں تو خود ہی آرام سے چلی جاؤ۔ وہ غصے سے پاؤں ٹیچتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ ابراج بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے پلٹی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی، یہ کیا طریقہ ہے؟ میں نے تمہیں سمجھایا۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ ابراج نے اسے بازو سے دبوچ کر زور سے دیوار کے ساتھ پن کیا۔ وہ اس کی گرفت میں بن پانی کی مچھلی کی طرح پڑ پڑا کر رہ گئی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ چھوڑو مجھے۔ تکلیف کے مارے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی۔ کچھ آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بھی آ کر جمع ہو گئے، لیکن ابراج کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا؟ دوبارہ مجھے تم اپنے میل کزنز کے ساتھ جڑ کر بیٹھی ہوئی نظر نہ آؤ، اور نہ ہی میں تمہیں ان کے ساتھ ٹھٹے مذاق کرتا ہوا دیکھوں۔ تم اس گاؤں کے سردار کی ہونے والی بیوی ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگ تمہارے حوالے سے باتیں کریں۔ صوفیہ، جو کہ پہلے اس بات کو مذاق سمجھ رہی تھی، اب یکدم ہی سنجیدہ ہو گئی۔ اس نے پوری قوت سے اس کے ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی۔ پہلے تو مسٹر ابراج تم یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے نکال دو، کیونکہ میں مر جانا تو پسند کروں گی، لیکن تم سے شادی کمی نہیں کروں گی۔ میں کل ہی یہاں سے جا رہی ہوں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ تمہاری اس حویلی سے یا تو ڈولی اٹھے گی یا جنازہ اٹھے گا۔ وہ اس کی بات کو کاٹتے ہوئے عجیب سے انداز میں بولا۔ صوفیہ کو زندگی میں پہلی بار اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اپنی امی کی بات ہی مان لینی چاہیے تھی۔ وہ بے بسی سے اپنے لب کاٹ کے رہ گئی۔ ابھی اور اسی وقت اپنے کمرے میں جاؤ۔ تمہاری سزا ہے کہ آج پوری رات تم کمرے میں ہی بند رہو گی۔ ابراج کی اگلی بات سن کر صوفیہ کو لگا کہ اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ اس نے عجیب سے انداز میں ابراج کے چہرے کو دیکھا۔ تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو نا؟ نہیں، میں مذاق نہیں کرتا، میں تمہاری بات نہیں مانوں گی، وہ یکدم ہی چلاتے ہوئے بولی۔ اگلی ہی پل ابراج اس کے نزدیک ہوا تو وہ گھبرا کر تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔
تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ وہ لرزتے ہوئے لہجے میں سوال کرنے لگی۔ لڑکی، میں تمہارے کسی بھی سوال کا جواب دہ نہیں ہوں۔ میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں، ابھی اور اسی وقت اپنے کمرے میں جاؤ۔ صوفیہ نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ اگلی ہی پل وہ اسے بازو سے دبوچ کر گھسیٹتا ہوا اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اسے کمرے کے اندر دھکیل کر باہر سے دروازہ لاک کر چکا تھا۔ صوفیہ زور زور سے دروازہ پیٹ رہی تھی۔ کھولو، تمہارا مجھ پر کوئی حق نہیں بنتا ہے، کھولو دروازہ۔ وہ دروازے کے ساتھ ہی بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اپنے ماما بابا کی لاڈلی بیٹی تھی۔ بچپن سے ہی اس کی ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی تھی۔ اگر ابراج ضدی تھا تو وہ بھی کسی سے کم نہیں تھی، لیکن یہاں ابراج کے سامنے اس کی ضد بھی نہیں چل رہی تھی۔ اس شخص کا اپنا ہی طور طریقہ تھا جو کہ صوفیہ کی سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی ابراج، اس نے زور سے دروازے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اور پھر درد سے کراہتی ہوئی اپنی ہتھیلی پکڑ کر گود میں رکھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد اس نے تیزی سے موبائل اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے لگی، لیکن اس کی موبائل سے سم غائب تھی اور اس کے علاوہ جتنی بھی ایپس تھیں وہ ساری بھی ڈیلیٹ تھیں۔ اسے لگا تھا کہ قسمت نے اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا مذاق کر دیا ہو۔ یا اللہ، یہ انسان میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے؟ میں دادا جان کو صاف صاف بتا دوں گی، میں ذلیل وڈیرے سے شادی نہیں کروں گی، اس نے اپنی آنکھیں بے دردی سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس وقت اس کی نظروں کے سامنے شمشیر کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتی۔ بے بسی کی مارے اس نے ایک بار پھر سے رونا شروع کر دیا۔ رات 11 بجے کا وقت تھا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں جا کر کھڑی ہوئی تو اس کی نظر ابراج پر جا کر ٹک گئی، جو کہ اس کے کمرے کی کھڑکی سے نیچے ہی لان میں کھڑا اپنے کسی دوست سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ اس کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی اور وہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا، لیکن صوفیہ کو اس سے شدید نفرت کا احساس ہو رہا تھا۔ مسٹر ابراج، اگر اس دنیا میں قتل کرنے کی اجازت ہوتی تو میں باخدا تمہیں جان سے مار دیتی اور مجھے ذرا بھی افسوس نہیں ہوتا۔ اب میرا صرف ایک ہی مقصد ہے، میں تمہارا غرور خاک میں ملا دوں گی، اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے عہد کرتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ قسمت اس کے لیے کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ پوری رات اس نے کمرے میں ہی بند رہ کر گزاری۔ اگلے دن اس کے کزن کی بارات تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ شادی اٹینڈ کیے بغیر ہی یہاں سے چلی جائے۔ جہاں تک اس کے پیرنٹس کا سوال تھا تو وہ عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب گئے ہوئے تھے۔ شروع میں اس کی امی ہر روز ہی اسے کال کرتی تھی اور خیریت کے بارے میں پوچھتی تھی، اور وہ جھنجھلاتے ہوئے جواب دیتی تھی کہ امی کیا ہو گیا ہے، یہاں پر میں بہت مزے میں ہوں۔ لیکن جب سے اس کی ابراج کے ساتھ ڈیرے پر ملاقات ہوئی تھی تب سے اس کے مزے ختم ہو گئے تھے۔ ابراج کو وہ لڑکی پہلی ہی نظر میں اپنے دل کے بے حد قریب لگی۔ جب اسے پتہ چلا کہ وہ اس کے چچا کی بیٹی ہے تو اس کا سینہ خوشی کے مارے مزید چوڑا ہو گیا۔ یعنی بھی اس لڑکی کو حاصل کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ادھر حویلی والے شادی کی تیاریاں کر رہے تھے اور ادھر محترمہ نے اپنا سامان پیک کر دیا تھا۔ جیسے ہی وہ حویلی سے باہر نکلنے لگی، گارڈ فوراً ہی اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور مودبانہ انداز میں بولا، میڈم جی، آپ صاحب کے بغیر اس حویلی سے باہر نہیں جا سکتی۔ ان کا حکم ہے کہ آپ صرف ان کے ساتھ ہی حویلی سے باہر نکلیں گی۔ نہ تو میں تمہارے صاحب کو مانتی ہوں اور نہ ہی ان کے کسی حکم کو۔ وہ حلق کے بل چلاتے ہوئے بولی، ابھی اور اسی وقت سائڈ پر ہو جاؤ، ورنہ دادا جان سے کہہ کر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس نوکری سے نکلوا دوں گی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آگے بڑھ کر اس گارڈ کا منہ نوچ ڈالے۔ شور کی آواز سن کر اس کی کزن بھی باہر آ گئی۔ اس کو سامان اٹھائے ہوئے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ اتنا سامان لے کر تم صبح صبح کہاں پر جا رہی ہو؟ اور شرفو، تم کیوں اس کا راستہ روک کر کھڑے ہو؟ دانیہ کو وہاں پر دیکھ کر اس کی ہمت تھوڑی سی بڑھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، اصل میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آج کا فنکشن دلہن کی طرف سے اٹینڈ کروں گی۔ پتہ ہے اس طرح سے مجھے ڈھیر سارے لاکھ بھی ملیں گے۔ یوں تو دلہا دلہن دونوں ہی اس کے قریبی کزن تھے، لیکن وہ دلہے کے گھر رہنے کے لیے آئی تھی۔ دانیہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ ویسے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم پیسوں کے لیے اتنی جلدی پارٹی بدل لو گی۔ اس نے جواب میں مسکرانے کی کوشش کی، لیکن مسکرا بھی نہیں سکی۔ چلو میں ابراج بھائی سے کہتی ہوں، وہ تمہیں ڈراپ کر دیں گے۔
ویسے وہاں پر آج تمہارے لیے بھی خوشخبری ہے۔ نہیں، ان کی ضرورت نہیں، تم مجھے کسی ڈرائیور کے ساتھ بھیج دو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ڈرائیور کو بھیجتی ہوں۔ وہ ابراج کی بہن تھی اور صوفیہ کی سیکنڈ کزن تھی۔ تمہیں پیدل جانے کی ضرورت نہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں جیسے ہی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی، اس نے فرنٹ سیٹ پر غور کیے بغیر ہی پچھلی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ لیکن جب تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اسے اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ فرنٹ سیٹ پر کوئی اور نہیں بلکہ ابراج بیٹھا ہوا تھا۔ اسے آنکھیں کھولتا ہوا دیکھ کر وہ فرنٹ میرر میں اس کے وجود کو اپنی نظروں میں سموتے ہوئے بولا، ویسے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کبھی اپنی پسندیدہ عورت کے لیے مجھے ڈرائیور کا رول بھی ادا کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر وہ غصے سے گراتے ہوئے بولی، اگر میں تمہاری پسندیدہ عورت ہوتی تم کبھی بھی یہ عجیب حرکتیں مت کرتے۔ میری جان، ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں گاڑی ایک بہت بڑے فارم ہاؤس کے سامنے جا کر رکی۔ صوفیہ کو ایک پل کے لیے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ یہ تم مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہو؟ اندر چلو، تمہیں سب بتاتا ہوں۔ اس نے صوفیہ کو اندر چلنے کا اشارہ کیا تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکتے ہوئے بولی، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، مجھے ابھی اور اسی وقت واپس حویلی لے کر جاؤ، ورنہ میں دادا جان سے تمہاری شکایت لگا دوں گی۔ میں نہیں کہوں گی کہ تم نے مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے۔ ابراج اس دوران بہت ہی دلچسپ انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ ارے واہ، اس طرح سے تو میرا کام آسان ہو جائے گا۔ دادا جان تمہارا اور میرا نکاح کروانے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگائیں گے، کیونکہ ان کے لیے اپنے خاندان کی عزت ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ تو چلو پہلے دادا جان کو جا کر یہ بات بتاتے ہیں۔ اس نے صوفیہ کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو صوفیہ نے اپنی بازو فوراً سے پیچھے کی طرف کھینچی۔ ابراج بھی سنجیدہ ہو گیا، تو تمہیں لگا تھا کہ تم آسانی سے یہاں سے بھاگ سکتی ہو اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا؟ وہ ایک بار پھر سے اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا، میری جان، میری نظریں 24 گھنٹے تم پر ہی رہتی ہیں، اور جس حویلی سے تم بھاگنے کا سوچ رہی تھی وہاں پر تو میری اجازت کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ جب تک ابراج نہیں چاہے گا تم کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ مسٹر ابراج، اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ تم بھی ایک بے بس انسان ہو اور یہ بات نظر انداز کر رہے ہو کہ اس دنیا میں سب سے طاقتور ذات صرف اللہ کی ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے میں تم سے سب سے زیادہ نفرت کیوں کرتی ہوں؟ تمہاری اسی عادت کی وجہ سے کہ تم سب لوگوں کو اپنے سامنے کیڑے مکوڑے سمجھتے ہو، مگر میرے بارے میں ایسی کوئی بھی سوچ مت رکھنا۔ میں اپنے حق کے لیے لڑنا جانتی ہوں۔ ابراج نے سن کر اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا اور اپنی جمائی روکنے کی ایکٹنگ کی۔ بس بہت بڑی تقریر کر دی ہے تم نے، اب چلو جلدی سے اندر چلو۔ اس کا بازو دبوچ کر اسے ایک بار پھر سے فارم ہاؤس میں لے کر گیا۔ ملازمہ تیزی سے نیچے آئی۔ ابراج نے اس پر ایک سرسری سی نظر ڈالی۔ بی بی صاحبہ کا بہت خیال رکھنا، انہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دینا، اور کوشش کرنا یہ یہاں سے ایک قدم بھی باہر نہ نکال پائیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ پیچھے صوفیہ غصے سے دروازہ پیٹتی رہ گئی۔ ملازمہ ڈرتے ہوئے اس کے نزدیک آ کر کھڑی ہوئی اور لرزتے ہوئے ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے بولی۔ صوفیہ نے ایک جھٹکے سے اپنی گردن موڑی۔ خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکال دو، تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ میں کس قدر بڑی مشکل میں پھنس جاؤں گی۔ میں اس انسان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا، جبکہ ملازم مزید سہم گئی۔ ارے بی بی صاحبہ، تم گھبراتی کیوں ہو؟ ہمارا صاحب تو بہت اچھا ہے، وہ لڑکیوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس کی بات سن کر صوفیہ نے بے چینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ پہلے اسے لگا کہ ملازمہ معصوم ہے، لیکن پھر جب اس نے ملازمہ سے مزید گفتگو کی تو اسے اندازہ ہو گیا کہ اس عورت سے بے وقوف کوئی نہیں۔ کیا وہ مجھ سے پہلے بھی یہاں پر کسی کو لا چکا ہے؟ صوفیہ کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ملازمہ نے پوری قوت سے ہاں میں گردن ہلائی۔ کیونکہ وہ سندھی تھی اس لیے اسے ٹھیک سے اردو بھی نہیں آتی تھی۔ صوفیہ اس کی باتیں سن کر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، یہ میں کس طرح کے انسان کے ساتھ پھنس گئی ہوں؟ مجھے کل ہی دادا جان کو اعتماد میں لے کر سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا۔ رات کے وقت ابراج اسے دوبارہ سے لینے آیا۔ وہ اسے اب کی بار حویلی واپس لے کر گیا۔ دانیہ تیزی سے بھاگتی ہوئی صوفیہ کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ دبوچتے ہوئے شرارتی لہجے میں بولی،
تم ابراج بھائی کے ساتھ کہاں پر گھومنے گئی تھی؟ اس کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھ کر صوفیہ نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ میں گئی نہیں تھی، وہ مجھے زبردستی لے کر گیا تھا اور اس نے مجھے اپنے فارم ہاؤس سے بند کیا ہوا تھا۔ تمہارا بھائی ایک نمبر کا سائیکو اور نفسیاتی انسان ہے۔ زہر لگتا ہے مجھے وہ شخص۔ اگر میرا بس چلے اسے زندہ زمین کے اندر دفن کر دوں۔ تانیہ جو کہ اس کے منہ سے کوئی اچھی بات سننے کی امید رکھتی تھی، اس طرح کے زہریلے الفاظ سن کر وہ پل بھر کے لیے بالکل خاموش ہو گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم ابراج بھائی سے محبت نہیں کرتی؟ میں اسے انتہا کی نفرت کرتی ہوں دانیہ، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں مزید ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس حویلی میں نہیں رکوں گی۔ لیکن دادا جان تو آج شام تم دونوں کا نکاح کروا رہے ہیں، اور ابراج بھائی نے دادا کو یہی بتایا تھا کہ تم اپنا لہنگا پسند کرنے کے لیے ان کے ساتھ شہر گئی ہو، اور انہوں نے تو لہنگا بھی بھجوا دیا ہے۔ صوفیہ کو اپنا دماغ جھنجھناتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا مجھے تمہارا موبائل مل سکتا ہے؟ صوفیہ نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، تو دانیہ نے زور و شور سے ہاں میں گردن ہلائی۔ ٹھیک ہے، تم رکو، میں ابھی تمہیں اپنا موبائل دیتی ہوں۔ اس نے جیسے ہی موبائل صوفیہ کے حوالے کیا تو اس نے فوراً سے شمشیر کا نمبر ڈائل کیا۔ ادھر شمشیر نے اس کی کال اٹینڈ کی، ادھر اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ شمشیر، خدا کا واسطہ ہے میری مدد کرو، مجھے یہاں سے لے جاؤ، مجھے اس گھٹیا انسان سے شادی نہیں کرنی۔ شمشیر جو کہ پہلے ہی اس کے لاپتہ ہونے پر بہت زیادہ پریشان تھا، اس کی شادی کا ذکر سن کر اپنی جگہ پر بالکل منجمد ہو گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کس سے شادی نہیں کرنی؟ تم مجھے ساری بات بتاؤ۔ میرا کزن مجھ سے زبردستی نکاح کر رہا ہے، میں اسے انتہا کی نفرت کرتی ہوں۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں شمشیر، پلیز مجھے یہاں سے نکال دو۔ تم مجھے ابھی اور اسی وقت اپنی لوکیشن سینڈ کرو، میں تمہیں لینے کے لیے آ رہا ہوں، اور پلیز تم بالکل بے فکر ہو جاؤ اور ریلیکس ہو جاؤ۔ تمہارے ساتھ کوئی بھی زبردستی نہیں کر سکتا، یہ تمہیں بھی پتہ ہے۔ دانیہ جو کہ کسی اور مرد سے اس کا اظہار محبت سن کر ششدر رہ گئی تھی، اب صوفیہ کی اگلی بات سن کر وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ یہ ابھی تم نے کیا کیا ہے؟ کس کو یہاں پر بلا رہی ہو؟ اگر حویلی کے مردوں کو پتہ چلا تو وہ تمہاری جان لے لیں گے، دانیہ نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ صوفیہ نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پیچھے کی طرف دھکیلا۔ میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتی، اور جس کو میں بلا رہی ہوں میں اسے حد سے زیادہ محبت کرتی ہوں، میں صرف اسی سے ہی شادی کروں گی۔ تمہارا بھائی تو ایک سائیکو پیشنٹ ہے، میں اس کا خواب بھی کبھی نہیں پورا ہونے دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی دادا کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ اسے دیکھ کر خوشی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، میری بچی، تم نے میری درینہ خواہش پوری کر دی۔ کیا مطلب ہے دادا جان؟ کون سی خواہش کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ مکمل طور پر انجان بن گئی۔ بیٹا، تمہاری اور ابراج کے نکاح کی بات کر رہا ہوں میں۔ یہ سن کر اس نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، دادا جان، کون سا نکاح؟ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں نا؟ میں تو کسی اور سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے ہی شادی کروں گی۔ اس نے دادا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا۔ فاروق صاحب کی آنکھیں یکدم ہی لال انگارہ ہو گئیں۔ انہوں نے مضبوطی سے اپنی مٹھی بھینچ لی اور دھاڑتے ہوئے کہا، تم ہوش میں تو ہو؟ جانتی بھی ہو کہ کیا کہہ رہی ہو؟ دادا جان، میں ابھی اور اسی وقت ہی تو ہوش میں آئی ہوں، اور ابھی ہی تو مجھ پر آپ لوگوں کا راز آشکار ہوا ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ اتنے بڑے دھوکے باز ہیں تو میں خدا کی قسم کبھی بھی اس حویلی میں آنا پسند نہیں کرتی۔ مجھے تو میری امی نے سمجھایا بھی تھا، مگر میں نے آپ پر یقین کیا اور آپ کی جھوٹی محبت میں یہاں پر کھینچی چلی آئی۔ وہ اس وقت انتہائی نفرت آمیز لہجے میں بات کر رہی تھی۔ اور دادا جان، جہاں تک لہنگا پسند کرنے کا سوال ہے تو باخدا آپ کے اس ضدی اور سائیکو پوتے نے مجھے اپنے فارم ہاؤس میں قید کیا ہوا تھا۔ نہ جانے وہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، جیسے کسی بہت بڑی ریاست کا شہزادہ ہو۔ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، میں کسی بھی صورت اس سے شادی نہیں کروں گی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں یہاں سے شمشیر کے ساتھ چلی جاؤں گی، چاہے تو آپ لوگ مجھے اس کے ساتھ رخصت کر کے بھیجیں یا پھر میں خود ہی رخصت ہو جاؤں گی۔ اگلے ہی پل ابراج اپنی مضبوط چال چلتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کے لبوں پر شاطرانہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ابراج، تم نے تو کہا تھا کہ اس سے تم سے شادی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، دادا جان نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔
ابراج نے کندھے اچکا دیے اور نارمل سے لہجے میں بولا، تو دادا جان، میں نے سچ ہی کہا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے، اور آپ ہی مجھے بتائیں کہ اس لڑکی کو آخر مجھ سے شادی کرنے میں مسئلہ کیا ہے؟ گاؤں کا سردار ہوں، امیر کبیر ہوں، حسن کے معاملے میں بھی کسی سے کم نہیں۔ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ یہ سن کر صوفیہ غصے سے بھڑک اٹھی۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تمہارے حسن پر، تمہاری امیری پر اور تمہاری سرداری پر۔ میں تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ دادا جان نے بے ساختہ خوف زدہ ہو کر صوفیہ کو دیکھا۔ ابراج نے بھی غصے سے اپنی مٹھی بھیج دی۔ فاروق صاحب کو شدت سے احساس ہو گیا تھا کہ کچھ بھی صوفیہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا۔ انہوں نے بس اپنے پوتے کی مان کر نہ صرف پورے خاندان میں خبر پھیلا دی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سب کو نکاح میں شرکت کے لیے بھی دعوت دے دی تھی۔ اب اگر وہ سب لوگوں کے سامنے اس نکاح سے انکار کر دیتے تو پھر وہ کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے، اور ان کے خاندان میں جب ایک بار کوئی منگنی ہوتی تھی تو اسے توڑنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہوتا تھا۔ صوفیہ، اگر میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میرے سر پر چڑھ کر ناچنا شروع کر دو۔ چپ چاپ اپنے کمرے میں جاؤ، تھوڑی ہی دیر میں تمہیں بیوٹیشن تیار کرنے کے لیے آئے گی۔ مجھے امید ہے کہ تم کسی بھی قسم کا تماشا نہیں کرو گی۔ ابراج نے تیز لہجے میں کہا، تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ میں تمہارے ساتھ جو جی میں آئے وہ کر سکتا ہوں۔ وہ ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے بولا۔ اس نے یہ بھی نظر انداز کر دیا تھا کہ دادا جان اس کے پہلو میں ہی کھڑے ہیں۔ طاقت اور غرور کا نشہ اس کے دماغ پر اس حد تک سوار ہو گیا کہ اسے اپنی انا کے سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ فاروق صاحب نے کافی دیر سوچنے کے بعد ٹھوس لہجے میں کہا، صوفیہ، بہتر یہی ہوگا کہ تم یہ نکاح کر لو، کیونکہ سب خاندان والوں کو پتہ چل گیا ہے اور میں اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دینا چاہتا۔ یہ الفاظ انہوں نے بہت ہی سوچ سمجھ کر ادا کیے۔ صوفیہ کے چہرے پر بے یقینی پھیل گئی۔ میں اس گھر سے بھاگ جاؤں، لیکن میں اس آدمی سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ غصے سے چلاتے ہوئے بولی۔ دادا جان نے ملازموں کو اشارہ کیا کہ وہ اسے کمرے میں لے کر جائے اور دھیان رکھے کہ وہ اپنے کمرے سے باہر نہ نکل سکے۔ انہوں نے دانیہ کو بھی ہدایت کی تھی کہ وہ اس بے وقوف لڑکی کو سمجھائے۔ اس سب کے بعد وہ اپنے پوتے ابراج کی طرف متوجہ ہو گئے، جو اطمینان سے صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا ہوا تھا۔ دادا پلیز مجھے اس طرح سے نہ دیکھیں، ورنہ مجھے آپ سے بھی محبت ہو جائے گی۔ وہ بائیں آنکھ ونک کرتا ہوا پورے اسرار انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ آخر یہ سب کچھ کر کے تمہیں کیا مل رہا ہے؟ تم کیوں میری معصوم پوتی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو؟ دادا جان، میں اسے محبت کرتا ہوں اور اسے نکاح کر رہا ہوں۔ آپ ہی تو کہتے تھے کہ جس سے محبت ہو اس سے شادی ڈنکے کی چوٹ پر کرو۔ یہ سن کر فاروق صاحب نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے۔ میں نے تمہیں کبھی بھی کسی بچی کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ وہ تو پہلے ہی ہمارے خاندان کی روایات سے بدظن تھی اور حویلی نہیں آنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے اپنے اعتماد میں لے کر یہاں پر بلایا تھا، لیکن اب تمہاری وجہ سے میں اس کی نظروں میں بھی گر گیا ہوں۔ فکر مت کریں دادا جان، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ اور جہاں تک اس کے ساتھ زبردستی کرنے کا سوال، تو باخدا میں ایسا کبھی بھی نہ کرتا، لیکن اس نے میری انا اور میری غیرت کو للکارا تھا، جو مجھے کسی بھی صورت منظور نہیں۔ لیکن وہ تو کسی اور سے محبت کرتی ہے، تم کیسے اس کا خیال اپنی بیوی کے دل سے نکالو گے؟ دادا جان کی یہ بات سن کر ایک پل کے لیے اس کے قدم زمین پر جم گئے۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ مجھے اس شخص کا نام بتائیں، میں اسے جان سے مار دوں گا۔ دادا جان زخمی انداز سے مسکرا دیے۔ اسے جان سے مار کر تم اس کے لیے مزید ناپسندیدہ بن جاؤ گے۔ بہتر یہی ہے کہ اس کے ساتھ زبردستی مت کرو۔ میں اپنی بے عزتی برداشت کر لوں گا، لیکن میں اپنی پوتی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں دادا جان، میں ہر حال میں اسی سے ہی نکاح کروں گا، اور یہ جو کوئی بھی ہم دونوں کے درمیان میں آنے کی کوشش کر رہا ہے اسے راستے سے ہٹانا میرا کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس نے صوفیہ کو بھی یہی دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے اس نکاح کے لیے ہاں نہ کی تو میں اس شخص کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت کر دوں گا۔ یہ سن کر صوفیہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اگر ابراج اس کا فرسٹ کزن تھا تو شمشیر بچپن سے ہی اسکول کے زمانے سے اس کے ساتھ تھا۔ وہ دونوں بیسٹ فرینڈ تھے اور یونیورسٹی میں آ کر شمشیر نے اس سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ ڈگری کے فوراً بعد ہی ان کا ملیشیا میں جا کر شادی کرنے کا ارادہ تھا۔
انہوں نے بہت سے پلانس بنائے ہوئے تھے جو اب سارے ٹوٹ کر اس کی آنکھوں میں کرچیاں بن کر بکھر گئے تھے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے۔ بعد میں جب اس کی اماں کو اس کے نکاح کی خبر ملی تو انہوں نے بھی پورا آسمان سر پر اٹھا لیا۔ جہاں تک صوفیہ کے بابا فیروز صاحب کا سوال تھا تو وہ بھی تھوڑے سے ناراض ہوئے تھے، لیکن یہ رشتہ انہیں اتنا بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ تو شروع سے ہی چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کی ابراج سے شادی ہو، کیونکہ ابراج حویلی کے سب مردوں سے بہت الگ تھا۔ وہ عورت کی عزت کرنا جانتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اپنی پرسنالٹی سے اس نے صوفیہ کے دل میں کچھ زیادہ ہی غلط فہمیاں پیدا کر دی تھی۔ چونکہ ابراج بچپن سے ہی اپنا حکم چلاتا آیا تھا، اس لیے اسے اپنی ہر بات ہر ہاں سننے کی عادت ہو گئی تھی۔ اگر کوئی انکار کر دیتا تو اس کا مزاج بگڑ جاتا۔ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اسے حد سے زیادہ لاڈ پیار ملا تھا۔ ابھی صوفیہ دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے ہاتھوں کو گھورے چلے جا رہی تھی۔ اچانک اس کے وجود کو جھٹکا لگا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور چینج کر کے اپنے سر پر چادر تان کر لیٹ گئی۔ ابراج جب کمرے میں داخل ہوا تو اسے بیڈ پر سونے کی ایکٹنگ کرتا ہوا دیکھ کر دل فریب انداز میں مسکرا دیا۔ اس سب کا کوئی فائدہ نہیں، وہ اونچی آواز میں بولا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنی واچ اتار کر سائڈ پر رکھنے لگا۔ صوفیہ نے غصے سے دانت پیسے لیکن اپنی جگہ پر ذرا بھی نہیں ہلی۔ چلو شاباش، اٹھ کر بیٹھو، مجھے تم سے ضروری باتیں کرنی ہیں۔ صوفیہ نے یہ سنا تب بھی نہیں ہلی۔ ابراج نے اب کی بار مجبوراً چادر زبردستی اس کے سر سے اتاری تو وہ گڑبڑاتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں لال تھیں، چہرہ سوجا ہوا تھا، لیکن اس حلیے میں بھی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ابراج نے اپنے آپ کو اس کے حسین وجود میں ڈوبتا ہوا محسوس کیا۔ زندگی میں پہلی بار اسے کوئی لڑکی بے حد پسند آئی تھی اور اپنے دل کے نزدیک معلوم ہو گئی تھی، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی مجھے تم سے کوئی تعلق رکھنا ہے، وہ حلق کے بل چلاتے ہوئے بولی۔ ابراج نے اس کا بازو پکڑ کر اسے ہلکا سا اپنی جانب کھینچا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکی اور زور سے اس کے اوپر جا گری۔ تعلق تو بن چکا ہے میڈم صاحبہ، اس کا لہجہ آنچ دیتا ہوا تھا۔ صوفیہ نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا اور پھر سے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ تم آخر مجھ سے اس قدر نفرت کیوں کرتی ہو؟ وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں اس کی آنکھوں پر پھونک مارتے ہوئے بولا۔ کیونکہ تم ایک انتہائی پاگل نفسیاتی اور ان پڑھ جاہل انسان ہو جسے عورت سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں۔ یہ سن کر اس نے بے ساختہ اپنا سر نفی میں چٹکا اور سرسراتے لہجے میں بولا، آئی ایم ریئلی سوری، مجھے تمہارے ساتھ یوں زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی، میں اس پر بہت شرمندہ ہوں۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری شرمندگی سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ سب کچھ ٹھیک اس وقت ہوگا جب تم میرا احترام کرنا سیکھو گے۔ آج میں تمہیں کچھ رولز بتا رہا ہوں، اگر تم نے ان رولز کی خلاف ورزی کی تو میں تم سے اپنا حق وصول کرنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا، اور تمہیں یہ باور کروا دوں گا کہ ہم دونوں کا رشتہ کس قدر مضبوط ہے، اور اگر تم نے ان رولز کو مان لیا تو اس رشتے کو سمجھنے کے لیے میں تمہیں تھوڑا سا وقت دوں گا۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں بولا، سب سے پہلا رول یہ ہے کہ تم نہ تو اونچی آواز سے بات کرو گی اور نہ ہی مجھے تم کہہ کر پکارو گی۔ آج کی بات تم نے مجھے آپ کہنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے فضول میں چیخنے چلانے والی عورتیں بالکل بھی پسند نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ تم اپنے میل کزنز کے ساتھ فری نہیں ہوگی اور نہ ہی میری اجازت کے بغیر حویلی سے باہر نکلو گی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ تم اپنے عاشق کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ گی، ورنہ میں اسے دنیا سے رخصت کرنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ صوفیہ نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی کہاں پر ہے؟ یہ سن کر ابراج نے کندھے اچکا دیے۔ مجھے نہیں پتا۔ صوفیہ کی آنکھوں میں اس کے لیے فکر مندی دیکھ کر ابراج کو برا لگا اور جلن کا احساس بھی ہو رہا تھا کہ وہ آخر کسی غیر مرد کے لیے اتنی فکر مندی کا اظہار کیوں کر رہی ہے۔ جب تک تم میری اس سے کال پر بات نہیں کرواتے، جب تک مجھے کلیئر نہیں ہو جاتا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، تب تک میں تمہاری کوئی بھی بات نہیں مانوں گی۔ ابراج عجیب سے انداز میں مسکرا دیا۔ اگر تمہیں ماننا ہے تو مان لو، ورنہ مجھے پھر اپنا کام کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہوئے بولا۔ صوفیہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ پوری رات اس نے صوفے پر کروٹیں بدلتے ہوئے گزاری، حالانکہ ابراج نے اسے آفر بھی کی تھی کہ تم بیڈ پر آ کر سو سکتی ہو،
میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ لیکن وہ ابراج پر یقین کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھی۔ اب اس کا مقصد کسی طرح سے اس حویلی سے باہر نکلنا تھا اور ابراج کے ساتھ بغیر کسی تعلق کے رہنا تھا۔ اگلے دن اس نے ابراج سے موبائل کی ڈیمانڈ کی تو اس نے بغیر کوئی احتجاج کی موبائل محترمہ کے حوالے کر دیا، اور اس بار اس کے موبائل میں سم وغیرہ بھی موجود تھی۔ وہ اسے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے گھور رہی تھی۔ میری جان، اس طرح سے نہ دیکھو، میرے لیے خود پر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ شرارتی لہجے میں بولتا اسے بری طرح سے ڈسٹرب کر گیا۔ ابراج کے کمرے سے نکلنے کے بعد اس نے سب سے پہلے شمشیر کا نمبر ڈائل کیا، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ دوپہر کے وقت اس نے دانیہ کا موبائل لے کر وہاں سے شمشیر کو کال کی، لیکن وہ وہاں سے بھی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ یا اللہ، کہیں شمشیر کو اس نے اپنے پاس قید تو نہیں رکھا ہوا؟ یہ سوچ کر اس کا دم گھٹنے لگا، مگر اب وہ دوبارہ ابراج سے اس کے بارے میں سوال بھی نہیں پوچھ سکتی تھی، کیونکہ اس سرپھرے انسان کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ شام کو جب وہ گھر واپس آیا تو اس کی نظریں چاروں طرف بھٹک رہی تھیں۔ پھر وہ اسے تلاش کرتا ہوا لان میں آ گیا۔ وہ خاموشی سے دور چاند کو دیکھ رہی تھی۔ ابراج اس کے چاند کی طرح دمکتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر دلفریب انداز میں مسکرا دیا۔ تم بہت خوبصورت ہو، اس کے پہلو میں کھڑا ہوتا اور اس کے کانوں میں ہلکا سا جھکتے ہوئے بولا، اور تم ایک بہت ہی ظالم انسان ہو۔ اس نے دو بدو جواب دیا۔ ابراج نے کندھے اچکا دیے۔ ہاں، میں جانتا ہوں۔ تب وہ پلٹی اور انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی، میں زیادہ عرصے تک تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، تم یہ بات بے شک اپنے پاس لکھ کر رکھ لو۔ ابراج نے کندھے اچکا دیے۔ تم مجھ سے کبھی بھی دور نہیں جا سکتی ہو پیاری لڑکی، تم جہاں کہیں بھی جاؤ گی میں تمہارے پاس آ جاؤں گا، کیونکہ اب میری روح تمہاری روح سے جڑ گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا اور پھر اس کے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، کہیں پھر سے تمہارا حویلی سے فرار ہونے کا ارادہ تو نہیں؟ پلیز اب یہ بے وقوفی دوبارہ مت کرنا، کیونکہ اس کی تمہیں سزا ملے گی۔ صوفیہ کا چہرہ یکدم ہی لٹھے کی مانند سفید ہو گیا، کیونکہ وہ واقعی میں بھاگنے کا ارادہ رکھتی تھی اور اس پر اس نے پوری پلاننگ بھی کر لی تھی۔ اگلی صبح ابراج کے اٹھنے سے پہلے ہی دبے پاؤں باہر نکلی اور دانیہ کی مدد سے حویلی کے پچھلے حصے سے نکل گئی۔ اس نے اس بارے میں صرف اور صرف اپنی امی کو بتایا تھا، اس کے علاوہ اس نے کسی کو کوئی خبر نہیں دی تھی۔ اس کی امی بھی اس معاملے میں اس کا برابر کا ساتھ دے رہی تھی، لیکن صوفیہ نے اس سے یہ بات چھپائی تھی کہ وہ سب سے پہلے شمشیر کے پاس جا رہی ہے۔ پیچھے ابراج کو جب پتہ چلا تو اس نے دو ٹوک انداز میں سب کو کہا تھا کہ فکر مت کریں، میں 24 گھنٹوں سے پہلے ہی اسے واپس حویلی لے آؤں گا، لیکن پھر ہم دونوں کے درمیان کوئی بھی نہیں آئے گا۔ دادا جان بیچارے گھبرا گئے۔ ادھر صوفیہ جب شمشیر کے فلیٹ پر پہنچی اور زور زور سے دروازہ بجانے لگی، حالانکہ وہاں پر بیل بھی موجود تھی، لیکن وہ حد سے زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک لڑکی نے دروازہ کھولا جو کافی ماڈرن نظر آ رہی تھی۔ شمشیر کہاں پر ہے؟ صوفیہ نے اسے تیز لہجے میں سوال کیا۔ تم کون ہو؟ لڑکی نے جواب دینے کی بجائے الٹا اس سے سوال کیا۔ صوفیہ نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ میں شمشیر کی ہونے والی بیوی ہوں۔ لڑکی کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اپنی زبان سنبھال کے بات کرو، میں اس کی گرل فرینڈ ہوں اور بہت جلد ہم دونوں کی شادی ہونے والی ہے۔ اب کی بار ساتوں آسمان صوفیہ کے سر پر گرے۔ وہ لڑکی جو کہ فلیٹ کے اندر موجود تھی، اس نے اسی وقت ہی چیخ کر شمشیر کو بلانا شروع کر دیا، جو کہ واش روم میں نہا رہا تھا۔ جب وہ باہر نکلا تو صوفیہ کو اپنے سامنے دیکھ کر یکدم ہی بوکھلا گیا۔ ارے صوفیہ، تم یہاں پر؟ پھر وہ اپنی گرل فرینڈ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، یہ میری بہت اچھی بیسٹ فرینڈ ہے۔ صوفیہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اگلی ہی پل اس نے شمشیر کے گریبان کو اپنے ہاتھوں میں جکڑا اور چلاتے ہوئے بولی، تم اس قدر گھٹیا انسان نکلو گے، میں نے اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ تکلیف کے مارے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ شمشیر نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھوں سے اپنا گریبان چھڑایا اور چلاتے ہوئے بولا، دیکھو، میرا دماغ خراب مت کرو، میں ابھی اور اسی وقت تمہارے شوہر کو کال کروں گا اور اسے بتا دوں گا کہ تم یہاں پر موجود ہو۔ مجھے کوئی ایسا قدم اٹھانے پر مجبور مت کرو کہ جس سے تم کبھی کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہو، اور دوبارہ مجھے پریشان کرنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ کہہ کر شمشیر نے اس کے چہرے پر دروازہ بند کر دیا۔ اندر سے اسے شمشیر کی آواز آ رہی تھی، جو کہ اپنی گرل فرینڈ کو پیار سے منا رہا تھا۔
بی وہ واقعی میں میری بیسٹ فرینڈ تھی۔ اب یہ کچھ عرصہ پہلے ہی اس کی شادی ہوئی ہے۔ یہ سب کچھ سن کر صوفیہ کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ شمشیر اس دنیا میں آخری شخص تھا جس پر وہ بھروسہ کرتی تھی، لیکن اسی شخص نے ہی اسے بے وقوف بنایا، اسے اپنی نظروں میں گرایا تھا۔ میں اتنی بڑی بے وقوف کیسے ہو سکتی ہوں؟ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے اور تیزی سے شمشیر کے فلیٹ سے باہر نکلی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ سب لوگوں کی زندگی سے بہت دور چلی جائے گی، کیونکہ ان سب لوگوں نے ہی اسے بے تحاشا تکلیفیں پہنچائی تھیں، جو کہ ان کے پاس اسلام آباد میں پچھلے 22 سالوں سے کام کر رہی تھی۔ وہ اس وقت ان کے کچے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور مسلسل روئے چلی جا رہی تھی، جبکہ خالہ جان پیار سے اس کے کندھے کو تھپک رہی تھی۔ اچانک ان کے گھر کا دروازہ زور سے بجنے لگا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور فوراً سے اندر جا کر چھپ گئی۔ خالہ نے اسے تسلی دے کے فکر مت کرو، میں جا کر دیکھتی ہوں۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی ابراج مخصوص کالے رنگ کی قمیض شلوار پہن کر کھڑا تھا۔ اس نے اپنے کندھے پر کالے رنگ کی چادر ڈال رکھی تھی۔ مجھے کو تاؤ دیتا ہوا وہ مسکراتی نظروں سے خالہ فوزیہ کو دیکھ رہا تھا۔ میری بیوی کہاں پر ہے؟ اسے اسی وقت باہر بھیجے، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ سن کر فوزیہ نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا اور تیز لہجے میں بولی، تم کون ہو اور کس کی بات کر رہے ہو؟ یہاں پر میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ابراج نے بے ساختہ دروازے پر ہاتھ رکھا اور اسے ہلکا سا دھکیلتے ہوئے بولا، کیوں ایسا کرتی ہو خالہ؟ اس عمر میں تو جھوٹ مت بولو، کل کو اللہ کو جا کر کیا منہ دکھاؤ گی؟ اور فکر مت کرو، وہ میری بیوی ہے، میں اسے بہت محبت کرتا ہوں۔ جیسا آپ سوچ رہی ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے، بس میری بیوی تھوڑی سی جذباتی ہو جاتی ہے۔ چلے جلدی سے اسے باہر بھیجے، ورنہ میں آپ کی بیٹی کے سسرال پہنچ جاؤں گا۔ ابراج یوں تو اچھا بندہ تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کا اپنی زبان پر بس نہیں چلتا تھا اور ہمیشہ ہی دھمکیاں دے کر اپنا کام نکلواتا تھا۔ اس بار بھی اس کی دھمکی سچ ثابت ہو گئی۔ خالہ فوزیہ واقعی میں ڈر گئی کہ اگر کوئی شخص یہاں پر آ سکتا ہے تو وہ ان کی بیٹی کے گھر بھی جا سکتا تھا۔ ابراج چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور مسکراتی ہوئی آواز سے بولا، بیبی کہاں پر ہو؟ دیکھو میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ بیٹی کے پیچھے چھپی ہوئی صوفیہ نے جب ابراج کی آواز سنی تو اس کا دل خوف سے ڈوبنے لگا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے سر پر پہنچ گیا، اس کا بازو پکڑ کر اسے باہر نکالتے ہوئے بولا، کیوں ایسی حرکتیں کرتی ہو؟ جانتی بھی ہو نا کہ میں تمہارے لیے پریشان ہو جاتا ہوں۔ صوفیہ کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ بے یقینی تھی۔ کم آن، اب مجھے اس طرح سے نہ دیکھو، ورنہ مجھے تم سے محبت ہو جائے گی، وہ شرارتی انداز میں بولا۔ صوفیہ نے ایک جھٹکے سے اپنی بازو اس کے ہاتھوں سے چھڑوائی، لیکن اب راج کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ سمجھایا تھا میں نے تمہیں، ایسی کوئی حرکت مت کرنا۔ صوفیہ نے اب کی بات سنی تو بے بسی سے پھٹ پڑی اور دھاڑی مار مار کر رونے لگی۔ ہاں میں جانتی ہوں تم بہت مضبوط ہو کیونکہ تم ایک مرد ہو، اور میں کمزور ہوں کیونکہ میں ایک عورت ہوں۔ میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی اور نہ ہی میں تم سے لڑ سکتی ہوں۔ تم میرے ساتھ جیسا چاہے ویسا سلوک کر سکتے ہو، اور میں جانتی ہوں کہ میری ضد سے بھی کچھ نہیں ہوگا، اس لیے میں تمہارے پاؤں میں گرتی ہوں اور تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ خدا کا واسطہ ہے میرے ساتھ یہ زور زبردستی مت کرو، میرا دم گھٹتا ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تمہاری قربت مجھے کس قدر زہر لگتی ہے۔ ابراج مضبوطی سے لب بھینچے اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کس تکلیف سے گزری ہے۔ جب وہ وہاں پر پہنچی تھی تب بھی اس کا گارڈ صوفیہ کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے اپنے ساتھ لے کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پورا راستہ صوفیہ گاڑی سے باہر دیکھتی رہی۔ حویلی جانے کے بعد اس نے نیند کی گولیاں لی اور سو گئی۔ آدھی رات کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو اس نے ابراج کو اپنے چہرے کو دیکھتا ہوا پایا۔ کیسا محسوس کر رہی ہو تم؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا تو وہ طنزیہ انداز میں مسکرا دی۔ تم تو ایسے سوال کر رہے ہو جیسے تمہیں فرق پڑتا ہے۔ مجھے واقعی میں فرق پڑتا ہے۔ اگر تمہیں فرق پڑتا ہوتا تو تم کبھی بھی میرے ساتھ زبردستی نہ کرتے۔ اس نے پھر سے اپنے لب مضبوطی سے بھینچ لیے۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں زیادہ غصہ بھوک کی وجہ سے آ رہا ہے۔ میں بھی جب اکثر بھوکا ہوتا ہوں تو میرا بی پی ہائی ہو جاتا ہے۔ چلو چل کر کچھ کھاتے ہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس نے صاف انکار کیا۔ اس کے باوجود بھی ابراج اسے اپنے ساتھ کچن میں لے کر آیا۔ اسے ہلکا پھلکا بخار بھی تھا۔ ابراج نے بعد میں اس کو گولی بھی دی۔
اور اب وہ اسے اپنے پاس بٹھائے اسے چھوٹے موٹے سوالات کر رہا تھا۔ وہ جواب نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن وہ اپنا سوال بار بار دہراتا۔ تم یہ سب کچھ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی۔ تو ابراج نے کندھے اچکا دیے۔ یہی کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور میں تم سے معافی بھی مانگنا چاہتا ہوں۔ شاید پہلے میری محبت کرنے کا انداز تھوڑا سا عجیب تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ محبت تھاک جمانے کا نام ہے، لیکن محبت ایک ایسا احساس ہے جس میں اپنے محبوب کی خوشی کو اہمیت دی جاتی ہے۔ I'm really sorry۔ یہ کہہ کر ابراج نے اسے ہلکا سا اپنے گلے سے لگایا اور پھر دوبارہ سے بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ اگر تم چاہو تو یہاں پر سو سکتی ہو، میں صوفے پر سو جاؤں گا، مجھے تمہارے احسان کی ضرورت نہیں، صوفیہ نے غصے سے کہا اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ ابراج کو بھی شدت سے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد جب صوفیہ کی امی پاکستان آئیں تو ابراج نے سب سے پہلے ان سے معافی مانگی۔ اس نے انہیں احساس بھی دلایا تھا کہ آپ فکر مت کریں، میں آپ کی بیٹی کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ ادھر صوفیہ کی امی بھی سمجھ چکی تھی کہ بہتری اسی میں ہے کہ اس رشتے کو دل و جان سے قبول کر لیا جائے، ورنہ ان کی بیٹی کی زندگی خراب ہو سکتی تھی۔ ابراج نے محترمہ پر حکم جمانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس کی ہر بات کو اہمیت دیتا تھا، اور اگر کبھی وہ غصے میں ہوتی تو خود تحمل کا مظاہرہ کرتا۔ اگر وہ کبھی لڑنے کے موڈ میں ہوتی تو وہ بہت ہی رسانیت سے اسے سمجھاتے ہوئے کمرے سے ہی باہر چلا جاتا، جبکہ وہ غصہ پی کر رہ جاتی۔ وہ چاہتی تھی کہ ابراج لڑے، اسے برا بھلا کہے، تاکہ وہ اس سے مزید نفرت کرنا شروع کر دے، لیکن ابراج اس سے اب کچھ بھی نہیں کہتا تھا، بلکہ اپنی حرکتوں اور اپنے رویے سے وہ اب اس کے دل میں جگہ بنا رہا تھا۔ وہ اس پر حق رکھتا تھا، اس کے باوجود بھی کبھی بھی اس نے اس چیز کی بات نہیں کی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ لڑکی رضامندی کا اظہار کرے۔ پھر جب صوفیہ نے ایک دن دادی جان سے بات کی اور اسے پتہ چلا کہ ابراج کا بچپن سے انداز حق ہی حق جمانا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ اس کا طریقہ غلط ہے، لیکن وہ دل کا برا نہیں ہے۔ یہ سن کر اس نے تیکھے لہجے میں کہا کہ اگر وہ دل کا برا نہیں ہے تو دوسری عورتوں کے ساتھ تعلقات کیوں رکھتا ہے اور اپنے فارم ہاؤس میں عورتوں کو لے کر کیوں جاتا ہے؟ صوفیہ نے سب کچھ دادی جان کو بتا دیا، جو کچھ بھی اسے ملازمہ سے پتہ چلا تھا۔ ابراج اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ کمرے کے اندر داخل ہوا اور اس کو بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہوا باہر لے آیا۔ صوفیہ طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تو اب تمہارے پاس مجھ سے نفرت کرنے کی یہ آخری وجہ بچی ہے۔ فکر مت کرو، میں یہ وجہ بھی دور کر دوں گا۔ پورے فارم ہاؤس میں CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، اگر تم چاہو تو پوری رات بیٹھ کر دیکھ سکتی ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں پر تمہیں ہر دن کی ریکارڈنگ مل جائے گی، اور تمہیں عورتوں کا بھی پتہ چل جائے گا جو یہاں پر آتی ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ریکارڈنگز دیکھنے لگی۔ دراصل وہ ہر مہینے ایک بھاری راشن اپنے فارم ہاؤس میں لاتا تھا، اور آس پاس جتنے بھی لوگ ہوتے وہ ان میں تقسیم کرتا۔ جو عورتیں اس وقت نہیں لے سکتی تھیں وہ اسے گھر لینے کے لیے آتی تھیں، اور یہ بیوہ عورتوں اور بوڑھی عورتوں کے لیے تھا۔ ابراج نے اسے ان عورتوں سے ملوایا بھی تھا۔ وہ سبھی ابراج کی تعریفیں کر رہی تھی۔ صوفیہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ ایک طرف وہ شخص تھا جس کے ساتھ اس نے کئی سال گزارے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس شخص نے اس کے ساتھ بے وفائی کر دی تھی، اور ایک طرف یہ تھا جو چاہتا تو کسی بھی وقت اس سے اپنا حق لے سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے صوفیہ کو عزت دی تھی۔ اب وہ بری طرح سے جھنجھلا رہی تھی کہ کچھ ہی عرصے کے بعد اسے پتہ چلا کہ شمشیر نے شادی کر لی ہے۔ اس نے بھی فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ ابراج کا دل مزید نہیں دکھائے گی، اس کا بھی خوشیوں پر حق تھا۔ اب وہ خود بھی خوش رہے گی اور ابراج کو بھی شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ جس دن اس نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا، وہ دن ابراج کے لیے بہت خاص تھا۔ صوفیہ بھی اپنے آپ کو اس کی دسترس میں سونپ کر پرسکون ہو گئی تھی۔ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے۔ اس نے بھی ابراج کی غلطی کو معاف کرنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اس نے خود بھی تو محبت کی گستاخی کی تھی۔ اگر ابراج کی جگہ کوئی اور لڑکا اس کا شوہر ہوتا تو وہ ساری زندگی اسے تانے دے دے کر مار دیتا، لیکن ابراج نے کبھی اپنے منہ سے اس گھٹیا شخص کا نام تک نہیں لیا تھا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ کوئی ایسی بات ہی نہ کرے
جیسے اس کی بیوی کے ذہن میں اس گھٹیا شخص کا خیال بھی آئے۔ وہ بس اپنی بیوی کو خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔